آج سے تقریباً 100 سال پہلے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کلام لکھا تھا جس کا عنوان ہے جمعیت اقوام مشرق۔ اس میں ان کی سیاسی بصیرت اور نگاہ ولیعت بھی نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس عنوان سے جو کلام لکھا وہ کچھ یوں ہے: پانی بھی مسخر ہے، ہوا بھی ہے مسخر، کیا ہو جو نگاہ فلک پیر بدل جائے۔ دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، ممکن ہے کہ اس کی تعبیر بدل جائے۔ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ جس طرح پہلی جنگ عظیم کے بعد جنیوا جو یورپی ممالک تھے انہوں نے اپنا ایک دارالحکومت بنایا تھا سب ممالک نے، اور دوسری ورلڈ وار کے بعد اقوام متحدہ کے نام سے جو نیو یارک میں بنایا گیا ایک ادارہ۔ اسی طرح علامہ اقبال بھی بولتا ہے کہ اہل مغرب جو ہیں اپنی جمعیت اقوام بنا کر مشرق کی کمزور قوموں پر اپنی شہنشاہی نافذ کرنے اور اسے تقویت دینے کے خواب دیکھتی رہتی ہے، اور وہ اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہیں، اور مختلف ملکوں اور مختلف قوموں کے اندر بند اور بانٹ کا جو پروگرام چلا کے رکھتے ہیں اس سے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پوری کرتے ہیں۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کاش بوڑھے آسمان کی نگاہ بھی بدل جائے، کوئی اہل درد لوگ جو ہیں جو امت کا درد رکھتے ہیں ان کی نظر اس طرف چلی جائے جس طرح مغربی لوگوں نے ایک اپنا اتحاد بنایا ہے، کبھی جنیوا دارالحکومت بنایا اور کبھی اقوام متحدہ جیسا ادارہ بنایا ہے۔ اس طرح اگر مسلمان بھی اکٹھے ہو جائیں، اور اس وقت چونکہ یہ پاکستان ہندوستان پہننے سے پہلے کی بات ہے تو یہ فارس ایران کا جو دارالحکومت تہران ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس کو اپنا مرکز ٹھہرا لیں تو شاید اس کی تقدیر بدل جائے اور مشرقی اقوام جو ہیں یہ اہل یورپ کے چنگل سے نکل کر آزاد ہو جائیں۔ تو یہ 100 سال پہلے جو کلام لکھا گیا اس کی تعبیر آج نظر آتی ہے کہ اگر مسلم اقوام اکٹھی ہو جائیں تو لازمی طور پہ یہ جتنے بھی اقوام مغرب ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جو اقبال پڑھنا جانتا ہے، جو اقبال سمجھنا جانتا ہے یا لوگوں کو سنانا جانتا ہے، اس کو یا تو اٹھا لیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال دور حاضر کا مجدد امیر المجاہدین بابا جی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہیں۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادگان ہیں جو لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی جسارت رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے، ہمت کرتے تھے اور اپنے مقصد کو لے کے چلتے تھے۔